جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ اچھے ہوں گے اور خوش ہوں گے. آج کی ہماری ٹاپک ہے مسلمان اور ان کی پاپولیشن اور ان کی دولت کتنی ہے. یہ آڈیو میں بنا رہا ہوں، آپ اس کو سنیے. انشاءاللہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ نے ایک دو بات پہ بھی عمل کر لیا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے بھی. چلیے شروع کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا اپنا بھی ایک کاروباری سسٹم ہے اور روز اول سے. آئیے سب سے پہلے ہم اس تصور کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ہم نے آج کے دور کی نفسیات کو سمجھ کر، تحریکات کو سمجھ کر، اسلامی فکر کے ذریعے سے کام کرنے کے لیے عہد کر لیا تو یقیناً آئندہ آنے والے دور میں ہمارا بھی ایک نمایاں رول ہوگا اور ہم بھی دنیا میں محسوس کیے جا سکیں گے، دیکھے بھی جا سکیں گے اور محسوس بھی کیے جا سکیں گے. دباؤ بہت ہے، حالات انتہائی تکلیف دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کی مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر اسلام کو اس سے بھی برے حالات کے اندر جو موقع عطا فرمائے، جب مسلمان مخلص ہوا ہے اور کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہے. آئیے ہم اکانومی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. ہماری آبادی دنیا میں 22% ہے. ہر چوتھا یا پانچواں آدمی مسلم ہے. 22% آبادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زمینی ریسورس ہم کو جو عطا کیا ہے وہ 24% ہے، لیکن جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. پر ہمارے وسائل ہیں، ہمارے زمینوں کے وسائل ہیں، ہماری کنٹری کے وسائل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہماری آبادی سے زیادہ پہلے ہی سے عطا کر دیا ہے. قدرت نے ہمارے ساتھ میں کوئی ناانصافی نہیں کی اور وہ ناانصافی کر بھی نہیں سکتا، وہ تو عادل مطلق ہے. ہماری آبادی 22% ہے، ہمارے ریسورسز 24% ہے، اور ان وسائل میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ پیٹرول کی ہے، وہ گیس کی ہے، وہ آئل کی ہے. وہ 75% ہمارے پاس میں ہے. آپ اندازہ کریں. لیکن آپ کو جان کر یہ بے پناہ افسوس ہوگا کہ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں جو دولت ہے وہ صرف 5% ہے. یہ ہماری معاشی کیفیت ہے، یہ ہماری اکنامک کنڈیشن ہے. 22% آبادی 5% دولت کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، 24% ریسورسز رکھنے کے باوجود اور 75% آئل پہ کنٹرول رکھنے کے باوجود بھی، مالک ہونے کے باوجود بھی. آپ کو معلوم ہے تیل کی دولت کتنی عظیم دولت ہے. دنیا میں ایک پرزہ بھی، ایک فیکٹری بھی، ایک کارخانہ بھی، ایک کار بھی، ایک جہاز بھی اس کے بغیر نہیں اڑ سکتا، چل نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کی کنٹری کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے پیٹرول پہ قبضہ کرنے کے لیے سیریا اور افغانستان اور عراق اور لیبیا کے اندر جو کچھ ہو رہا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ان کو ہم نے نہ اپنے وسائل کو پہچانا، نہ اپنی ذمہ داری کو پہچانا، نہ اپنی وہ طاقت کو جو لیبر کی شکل میں، جو ورکر کی شکل میں کثرت آبادی کی بنیاد پر موجود ہے، اسے محسوس نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ریسورسز پہ قبضہ دوسروں کا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور جو بچا کچا ہے وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں کنٹرول میں کرنے کی، اور ہم معذرت خانہ انداز میں بڑی طاقتوں کے سامنے مجبور بن کر کھڑے ہیں. یہ ہمارا اکانومک ڈھانچہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس ویڈیو کی یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو آپ کو تو آپ اس کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ، فی امان الله 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 أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.